میرے محترم ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دانش رضا منظری آفیشیل میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں محمد دانش رضا ایک خاص موضوع پر آپ سے باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آج میرے بیان کا موضوع ٹاپک ہے گناہ سے نفرت، گنہگار سے نہیں۔ آج ہماری یہ ذہنیت ہے اور ہم لوگوں میں کثرت کے ساتھ یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو ہم اس شخص سے بے حد نفرتیں کرنے لگتے ہیں۔ کیا ہمارا اس سے نفرت کرنا درست ہے؟ آج شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک خاص عرض ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ چلیے جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں۔ مسلمہ طور پر اسلام کی تعلیم یہی ہے اور یہی تصور حرز جان بنا لینا چاہیے کہ گناہگار انسان قابل نفرت نہیں ہوتے بلکہ گناہ قابل نفرت ہوتا ہے۔ اس کی مثال احادیث طیبات میں آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت صحابہ کرام سراپا ادب بنے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان جو انوفوان شباب کے عالم میں تھا یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ جوان یہ تو بتا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے بدکاری کی اجازت دے دی، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دی۔ اللہ اکبر، سرکار سے اجازت مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے، اس لیے کہ اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ اجازت وہ اللہ کے رسول سے مانگ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دی۔ اس موقع پر کوئی زاہد خشک اور مبلغ محض ہوتا تو سختی کلام کے اس انداز سے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اسے جھڑک دیتا کہ ظالم تو نے یہ کیا بات کہہ دی۔ آئین ممکن تھا کہ پیش میں آ کر وہ اسے اپنی مجلس سے ہی نکال دیتا، لیکن مصلح آدم اور طبیب امراض روحانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک پر ذرہ برابر بھی شکن نہ آئی۔ صحابہ کرام حیران و پریشان ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریشی نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور بڑی شفقت سے نرم لہجے میں پوچھا، اے بیٹے ذرا یہ بتا جس جرم کی تو نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کس سے کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا تو ایسا اپنی ماں کے ساتھ کرے گا؟ کیا تو زنا اپنی ماں کے ساتھ کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہرگز نہیں، کیا کوئی اپنی ماں سے بھی ایسا ارادہ رکھتا ہے؟ کیا کوئی اپنی ماں سے بھی ایسا ارادہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں تو نے سچ کہا، کیا تو ایسا اپنی بیٹی کے ساتھ کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اپنی بیٹی سے ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نے بالکل ٹھیک بات کہی، تو پھر کیا اپنی بہن سے ایسا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں، کیا کوئی اپنی بہن سے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ ہاں تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے چچی، پھوپھی، خالہ اور جتنے محرم رشتے ہو سکتے تھے سب گنوا دیے اور وہ ہر ایک کے بارے میں انکار کرتا رہا۔ حضور اقدس نے اس طرح نفسیاتی طور پر اس کو یہ بات واور کرا دی کہ تو جس خاتون سے بھی بدکاری کا ارتکاب کرے گا وہ کسی نہ کسی کی ماں، بہن اور پھوپھی، خالہ وغیرہ ہوگی، اور اگر تجھے اس امر کی اجازت دے دی جائے تو پھر تیری سگی ماں اور بہن بھی نہیں بچ سکیں گی۔ اصل نقطہ
جو حضور اکرم اس نوجوان کو سمجھانا چاہتے تھے وہ اس کے دل میں اتر گیا۔ پھر حدیث پاک میں آگے بیان ہوا کہ آپ نے اپنا دستے شفقت اس کے کندھوں پہ رکھ دیا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ نوجوان کہ جو گناہ کی اجازت مانگنے آیا تھا، مگر آقا و مولا کے کرم کا ہاتھ اس کے سر پر پڑ گیا۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اے بار الہ، اس نوجوان کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے اور اس سے آئندہ گناہ کرنے کی توفیق سلب کر لے۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر زندگی بھر کے لیے اس کی محیت قلب اس طرح تبدیل ہو گئی کہ مرتے دم تک کسی طرف غلط نظر اٹھی ہی نہیں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، کسی گناہگار سے نہیں، ایک دوسری حدیث اس کے ثبوت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ایک غلام آزاد کر دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں۔ سرکار نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ لو۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایک کو تو توڑ بیٹھا ہوں، 60 کیسے رکھوں گا؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کیا غریب ہوں کیسے کھلاؤں؟ اسی دوران ایک صحابی کھجوروں کا بڑا سا ٹوکرا لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور مدینہ کے غرباء و مساکین میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مسکین اور غریب مدینہ میں دوسرا کوئی نہیں۔ یہ سن کر آپ مسکرا پڑے اور فرمایا ٹھیک ہے، اسے گھر لے جاؤ، خود کھاؤ اور اپنے بال بچوں کو کھلا دو، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، کسی گناہگار سے نہیں، ایک دوسری روایت سے بھی مدد ملتی ہے۔ ایک روز صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس نے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا تھا اور لوگ اسے خوب برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آپ نے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا لوگوں مجھے یہ بتاؤ اگر تم لوگ اسے کسی گڑھے میں گرا ہوا پاتے تو اسے اس سے نکالنے کی کوشش کرتے یا نہیں؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، ہم پوری کوشش کرتے اس شخص کو نکالنے کی۔ آپ نے فرمایا پھر تمہیں اس کو برا بھلا کہنا زیب نہیں دیتا، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ لوگوں نے قدر حیرت سے کہا تو کیا ہم اس سے نفرت بھی نہ کریں؟ آپ نے فرمایا جہاں تک میرا اپنا معاملہ ہے مجھے اس گناہگار سے تو کوئی نفرت نہیں، ہاں اس کا گناہ میرے نزدیک قابل نفرت ہے، اگر یہ اسے ترک کر دے، اسے چھوڑ دے تو پھر میں اسے اپنا بھائی بنا لوں گا اور یہ میرے نزدیک میرے اپنے بھائیوں کی طرح محترم ہوگا، عزت والا ہوگا۔ پھر قرآن کریم کی اس آیت پاک سے بھی اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے، یعنی گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، کسی گنہگار سے نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط نے فرمایا بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں۔ تو اسلامی تعلیمات کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اسلام نے گناہ سے نفرت کرنے کی تعلیم دی ہے، گناہگار سے نہیں۔ مرض سے بچنے کا سبق سکھایا ہے، مریض سے نہیں۔ اس لیے اگر طبیب مریض ہی سے نفرت کرنے لگے تو پھر اس کے مرض کے ازالے کا سامان کہاں سے ہوگا؟ اسی طرح اگر روحانی معالج و طبیب گناہگار کو اپنے قریب بھٹکنے نہ دیں تو پھر اس کی اصلاح کرنے والا اور اسے راہ راست پر لانے والا کون ہوگا؟ آپ ذرا دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کافر اور فاسق و فاجر ہر قسم کے لوگ آتے تھے، آپ نے کبھی کسی کو نہیں دھتکارا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ دوہ کر ان کی
मेहमान नवाजी किया करते थे, अपनी चादरें मुबारक उनके नीचे बिछा देते और कमाले लुत्फ व मेहरबानी से उनके साथ पेश आते थे। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की सुन्नत और तरीका है कि वो अपने सब बंदों पर मेहरबान है और अपनी रहमत की खैरात बांटते हुए वो अच्छों और बुरों में तमीज नहीं करता। वो इस दुनिया में काफिर और मोमिन दोनों को नवाजता है। यही मर्दाने हक का शेवा होता है कि वो किसी से इस बिना पर नफरत नहीं करते कि वो नाफरमानो गुनहगार और खताकार वो इसी अशार है। हजरत साहबाई किराम का भी यही बतिया था। हजरत अली शेर खुदा ने इफ्तारी के वक्त अपने मुंह से लुकमे निकाल कर जिसके मुंह में डाल दिए थे वो एक असीर और कैदी ही तो था। उनका ऐसा करना कुरान करीम की एक आयत पाक के नुज़ूल का सबब बन गया। ये मकबूलाने इलाही का खासा है कि वो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं और उनके इशार का ये आलम होता है कि खुद भूखा रहना गवारा कर लेते हैं और अपना खाना उठाकर कभी मिस्कीन, कभी यतीम और कभी किसी कैदी को दे देते हैं। अल्लाह ऐसा इशार और गुरबा परवरी हमें भी अता फरमाए और गुनाहगारों नाफरमान से नफरत करने के बजाय गुनाहों नाफरमानी से नफरत करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों अहबाब को आगे शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।